میری ایک آڈیو لیک ہو گئی. میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے بہت نقصان کیا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو پارٹی بیسڈ الیکشن لڑتے ہیں. پریکٹیکلی تو 2018 کے الیکشن میں جیت گیا تھا, لیکن وہ عمران خان کو زبردستی لانا تھا, تو اس وجہ سے صبح 5-6 بجے ہرا دیا گیا. وہ فلانا ڈاکٹر اپنی اربوں ڈالر کی جائیداد چھوڑ کے پاکستان آ رہا ہے عمران خان کی کال پہ. کہاں آیا؟ پیسے صرف شوکت خانم کے لیے آ سکتے ہیں جو کہ ذاتی استعمال پہ خرچ ہو سکتے ہیں, پاکستان کے لیے نہیں آ سکتے. اس نے تو بیچا ہی یہ تھا. آپ کو پتا ہے پاکستان میں ٹوٹل MRI مشینز کتنی ہیں؟ کتنی؟ 250. جسٹ 22 کروڑ آبادی ہے, 8,500 بیڈ ہیں ICU کے, جس میں سے بیشتر خراب ہوئیں گے. PTI والے تو یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی ہمیں موقع اور آنا چاہیے. تو ان کو پاکستان, ان کو ہم نے سکھانے کے لیے بلایا ہوا ہے. جس صوبے میں 3 حکومتیں ہیں ان کی 15 سال سے, اس کا کوئی ہسپتال دکھا دیں مجھے پشاور کا ایک ہاسپٹل دکھا دیں. السلام علیکم ایوری ون, میں ہوں فرح ہاشمی, اور آج جس شخص کے ساتھ ہمیں گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے, اگر میں ان کو انٹرو کروں ان کا, تو شاید ایک جملے میں کر نہیں سکوں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ انہیں ایک سیاستدان کے نام سے جانتے ہیں, تو کچھ لوگ انہیں پاکستان کے سابق وزیر اعظم کے بیٹے کے نام سے جانتے ہیں. بٹ بہت کم لوگ ہیں اور بہت خاص لوگ ہیں جو انہیں ایک ایسے شخص کے طور پر جانتے ہیں جس کے دل میں احساس, ہمدردی اور شاعری کے لیے بہت ساری محبت ہے. تو آئیے جانتے ہیں علی موسیٰ گیلانی کو. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. کیا بالکل ٹھیک. سب سے پہلے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. بہت مہربانی. اور ہم دیکھتے ہیں, اور اس بات سے ہمارے دیکھنے والے بھی اگری کریں گے کہ پاکستان کے جو سیاستدان ہیں نا, ان کے اندر کہیں نہ کہیں وہ کنیکٹیوٹی نہیں ہوتی اپنی عوام کے ساتھ. نارملی ایسے بیٹھ کر کے بات کرنا, اپنے بارے میں بتانے کا. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں سے جس طریقے سے ملتے ہیں, یا میں کہوں یو آر ایکچولی پیپل پرسن. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے نا آپ کی اپ برنگنگ کا بہت فرق ڈلتا ہے اس میں, کیونکہ ہمارا ایک رورل بیک گراؤنڈ ہے, اور ایک ہم لوگ جب بڑے ہوئے تو وہی لوگ تھے جو جن کے ساتھ ہم بڑے ہوئے, تو ان کے ساتھ ہمارا, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کوئی زیادہ ڈفرینس نہیں تھا برنگنگ اپ میں. اب میں آپ کو بتاؤں, جو میرے ڈرائیورز ہیں یا جو میرا سٹاف ہے, جب ہم چھوٹے تھے تو ہم کٹھے کھیلتے تھے, ہم بڑے ہو گئے تو وہی میرا ڈرائیور بن گیا. جنہوں نے ہمیں بڑا کیا یا جو میرے والد صاحب کے ساتھ تھے, ان کے بچوں کے ساتھ ہم کھیلتے تھے, تو اب وہ بڑے ہو گئے تو وہ مجھے ووٹ بھی دینے لگ گیا, میرے لیے کیمپین بھی کرنے لگ گیا. تو ہماری ایک دوستی کی کنیکٹیوٹی تھی. تو ہم نے کبھی اس طرح اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھا کہ میں کوئی شہروں میں رہا, پڑھا, باہر چلے گئے, باہر پڑھ کے واپس آئے اور سمجھا کہ ہم کہیں یہ ایلین لوگ ہیں اور ان کے سامنے ہم نے کچھ فیک کرنا ہے. تو ان کو میرا پتہ ہے, مجھے ان کا پتہ ہے. میں 4 لفظ انگریزی کے ان سے زیادہ اگر مجھے آتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ان سے الگ ہوں. تو یہ ایک, اور پھر اس کے بعد ہمارے میری جو ہابیز ہیں وہ بھی ہارس رائڈنگ, ٹینٹ پیگنگ. مطلب اگر میں نے گھوڑا سیکھنا ہے یا اس کو بنانا ہے, یا وہ بیمار ہے, تو ہم نے آپس میں ڈسکشن کرنی ہے, تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اچھا یہ, تو وہ بھی ہمارے شوق بھی ملتے ہیں, ہمارا مزاج بھی ملتا ہے. تو اس وجہ سے نہیں, لیکن دیکھیں موسیٰ, اگر ہم بات کریں تو ایسے بہت سارے سیاستدان پاکستان میں ہیں جو کسی ایک جگہ جا کر کے تھوڑا سا چھوٹے سے بچوں کے ساتھ گھل مل لیتے ہیں تو وہ بہت بڑی نیوز بن جاتی ہے, جبکہ یہ تو بہت نارمل سی چیز ہے, ایسا ہونا چاہیے. میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں نے مجھے جو میں کرتا ہوں اس کو کاپی بھی کیا, پر وہ فیک کر کے کاپی کیا. اگر دیکھیں, اگر آپ کے اندر نیچرلی کچھ نہیں ہے تو آپ فیک کرنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. بہت سارے سیاستدان ہیں جو صرف فار دا سیک آف پبلسٹی اور یا گڈ امیج, اور مے بی ان کا, دیکھیں ایک چیز ہے, اگر آپ کا کسی چیز کے اندر آپ کا دل نہیں ہے نا, تو وہ آپ کو نہیں کرنی, زبردستی آپ نہیں کر سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ آپ کو عیاں ہو جاتا ہے آپ کے تاثرات سے, آپ کی لہجے سے, آپ کی ورکنگ سے. بہت سارے لوگ ہیں جو پارٹی بیسڈ الیکشن لڑتے ہیں, وہ جیت جاتے ہیں,
ان کا اپنی کوئی کنیکٹیوٹی نہیں ہے. بالکل, اور عوام کے ساتھ کوئی کنیکٹیوٹی نہیں ہوتی. وہ پاپولر پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو مل جاتا ہے, اور وہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں. پر ہم پل کرتے ہیں اپنے آپ کو اپنے لوگوں کے ساتھ, اور میرا جو مشن ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے میں جتنا کچھ کر سکوں وہ مجھے کرنا چاہیے. اور وہ صرف الیکشن کے ٹائم پر نہیں ہوتا. میں آپ کو یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ الیکشن میں 2013 کا الیکشن ہار گیا, لیکن میں اسی طرح رہا اور میں نے اسی طرح کیمپین کی. ایون کہ پریکٹیکلی تو 2018 کے الیکشن میں جیت گیا تھا, لیکن وہ عمران خان کا اس کو زبردستی لانا تھا, تو اس وجہ سے وہ مجھے آخری مومنٹ پہ صبح 5-6 بجے ہرا دیا گیا. پر کوئی بات نہیں, میں نے پھر بھی دل چھوٹا نہیں کیا. میں 2018 سے لگا رہا. اس کی میرے یہ فائدہ ہوا کہ اتنا پاپولر سٹینڈ تھا عمران خان کا, اس کے پاس پنجاب کی گورنمنٹ تھی, پرویز الہی صاحب تھے, اوپر وہ جا چکا تھا, اس نے ایک بیانیہ بنایا ہوا تھا, اس کا جو نیریٹو تھا وہ بہت عروج پہ تھا, اور میں نے اس کو 2022 کا الیکشن ہرا دیا. عمران خان صاحب نے 2 جلسے کیے میرے حلقے میں. میں وہ واحد شخص تھا جو پنجاب میں پوری نون لیگ ہار گئی تھی, اکیلا میں ہی جیتا تھا پیپلز پارٹی سے. تو یہ عوام کی مہربانی ہے میرے اوپر, اور میں سمجھتا ہوں کہ میری نیت, دیکھیں آئی ایم سوری میں اب زیادہ بولتا جا رہا ہوں, نہیں ہم سننا چاہ رہے ہیں آپ کو. نہیں بالکل. ایک بات یاد رکھنا کہ جو نیت ہے نا انسان کی, وہ بہت میٹر کرتی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. اگر آپ کی نیت خراب ہے نا, کچھ عرصے کے لیے تو آپ سٹینڈ کر جاؤ گے, لیکن اس کے بعد وہ آپ گر جاؤ گے. فیک آپ کسی حد تک کر سکتے ہو نا, ہر وقت تو فیک نہیں کر سکتے. بالکل ایسا ہی ہے. میں کینڈیڈ ہوں, میں لوگوں کے ساتھ اونچا بھی بول لیتا ہوں, لڑ بھی لیتا ہوں ان کے ساتھ. میری ایک آڈیو لیک ہو گئی اچھا ملتان کے اندر, تو کہ میں کسی کو نا, ہمارے بے تکلفن میں ہم لڑکے ہیں, ہم لوگ کبھی ایک پیار سے گالی بھی نکال لیتے ہیں. بہت اور کامن وہ ہے ایک یہ تو. ایسی گالی ہے جو پنجاب میں گالی سمجھا ہی نہیں جاتا. اچھا, وہ حج دعوے سے نکالی جاتی ہے. اب آڈینس بتائے گی کون سی والی گالی کی بات کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور جس کو میں دے رہا ہوں وہ بھی ہنس رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, وہ بھی ہنس رہا ہے. تو یہ ایک بے تکلفانہ دوستی میں ہوتا ہے کہ کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو میرے ساتھ ہیں, آج مجھے ووٹ دیا, کل کو مجھے نہیں دیں گے ووٹ. اگر وہ مجھے ووٹ نہیں بھی دے رہے تو میرا تعلق تو ان کے ساتھ رہے گا. ایبسلیوٹلی. تو وہ ایک ہمارا ایک کلچر ہے, ایک ہمارا مزاج ہے. وہ اس کو تو میں اپنے نیچر کو تو چینج نہیں کر سکتا. لیکن موسیٰ آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ نیت اچھی ہو, انٹینشن اچھی ہو, یہ ساری چیزیں تو ایک طرف ہے. کبھی کبھی نیت دکھتی نہیں ہے, لیکن آپ کے اوپر ایک ٹیگ لگا ہوتا ہے لیگیسی کنٹینیو کرنے کا یا نیپوٹزم کا, کہ آپ کے لیے تو بہت چیزیں آسان تھیں والد صاحب کی وجہ سے. میں اس پہ بالکل, مجھے انٹروڈکشن میں مجھے پرابلم نہیں ہوا. پر میں سمجھتا ہوں کہ جو لوکل, دیکھیں فرح, آپ کو شاید نہیں پتا ہوگا, جو منڈی بہاؤدین, جی منڈی بہاؤدین میں ایک MNA بن گیا, آپ نہیں جانتی اس کو, پر منڈی بہاؤدین کے لوگ اس کو جانتے ہیں. چاہے اس کا باپ پالیٹکس میں تھا کہ نہیں تھا, وہ ایک ذمہ دار ہوگا, لوکل سوشل ورکر ہوگا, ڈاکٹر ہوگا, عطائی ڈاکٹر ہوگا, اس کی کوئی ریٹیل سٹور بھی ہوگا, تو لوکل لوگ اس کو جانتے ہوں گے, اس کی کوئی فیملی بھی ہوگی. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص کسی جگہ پر سے الیکشن لڑے اور وہ اس کا کچھ بھی نہ ہو. ہر کسی کا کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. ہاں, بڑے بڑے شہروں میں, یہ صرف اور صرف MQM میں نہیں ہوتا. اچھا, MQM کے اندر ایک وہ روٹیٹ کرتے رہتے ہیں. کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خالد مقبول صدیقی اگر کسی سیٹ سے MNA ہے تو وہ وہاں سے نہیں لڑے گا, وہ کہیں اور جائے گا, ادھر کوئی نیا بندہ آ جائے گا. تو یہ اچھی بات ہے. یہ پارٹی اسٹرانگ, اگر ہمارے ملک کے اندر یہ دیکھا جائے, اگر پارٹی اسٹرانگ ہو تو ایسا ہونا چاہیے. ایون کہ شہروں میں بھی PMLN کا بھی ٹائم ایسا ہوتا تھا کہ وہ ادھر بھی سوئچ ہوتے رہتے تھے, وہ ایک ہی نیریٹو ہوتا تھا, تھوڑا بہت پلس مائنس ہوتا تھا. کراچی کے اندر یہ ہوتا ہے, PTI کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ لوگ جو نہیں بھی جانتے تھے, پر وہ شہروں کی حد تک ہے. جہاں پر PTI کا کوئی نہیں جانتا تھا کسی کو, اور وہ تھوڑا سا رورل ایریا لگتا تھا, تو وہ ہارے ہیں وہاں پر. تو ہمارے جو رورل ایریاز ہیں وہاں پر جو بھی الیکشن لڑے گا اس کا کچھ نہ کچھ پلیٹ فارم ہوگا, اس کی فیملی کی وجہ سے ہوگا, اس کی فیملی بزنس کی وجہ سے ہوگا, یا اس کی اپنی 20-25 سال کی محنت ضرور ہوگی کہیں نہ کہیں. لیکن وہ اسٹرگل بتائیں نا, کہ فیملی کی وجہ سے آپ کو موقع تو مل جاتا ہے, لیکن فیملی کے اندر اپنے آپ کو پروف کرنا کہ آئی ایم ورتھ اٹ. میں آپ کو ایسی بات بتاتا ہوں کہ جہاں سے میں الیکشن لڑتا ہوں نا, ملتان کی ایک ہسٹری ہے
کہ جب میرے دادا ڈسٹرکٹ چیئرمین بنے تھے تو تب وہاڑی، ملتان، خانیوال، لودھرا 4 ڈسٹرکٹس کا ایک ڈسٹرکٹ تھا. اچھا. پھر جب میرے والد صاحب ڈسٹرکٹ چیئرمین بنے تو ملتان، لودھرا، خانیوال 3 ڈسٹرکٹ کا ایک ڈسٹرکٹ تھا. میرے والد صاحب پہلا الیکشن اپنا لودھرا سے لڑے تھے، وہ ملتان کی تحصیل تھی. اس ڈسٹرکٹ سے میرے دادا بھی لڑے، میرے پردادا بھی لڑے، ان کے والد بھی لڑے. جہاں سے اب صدیق خان بلوچ اور عبد الرحمان خان کانجو کا وہ مکس حلقہ ہے، وہ لودھرا ڈسٹرکٹ تھا. ٹھیک ہے. تو وہاں پر کہا جاتا تھا کہ یہ گیلانیز کی کالونی ہے، جیسے برٹش کالونی ہوتی تھی تو وہ وہاں پر کہا جاتا تھا. پھر شجاع آباد کا حلقہ تھا، وہاں پر میرے دادا کے دوسرے بھائی لڑتے تھے. اور پھر اب جہاں سے میرے والد صاحب لڑے اور میرا بھائی علی قاسم ایم این اے ہے، وہاں پر بھی گیلانیز لڑتے تھے. جو میں جہاں سے الیکشن لڑتا ہوں وہ جہانیہ اور ملتان کی مکس سیٹ تھی. وہاں پر گیلانی کبھی ڈائریکٹ الیکشن نہیں لڑے تھے. اچھا. ایم این اے کا جب ضلع کونسل کا الیکشن لڑتے تھے تب تو لڑے ہوں گے، لیکن ڈائریکٹ الیکشن ہمیشہ تھے. وہاں پر جٹوں کی سیٹ ہوتی تھی، عبد الرحمان والا صاحب لڑتے تھے اور پھر اور جاوید ہاشمی صاحب لڑتے تھے. ان کے مقابلے میں والا صاحب پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے، جاوید ہاشمی پی ایم ایل این میں ہوتے تھے اور شاہ محمود قریشی ان کے ساتھ. اسٹریٹجی کیا تھی، کیسے جیتے آپ؟ شاہ محمود قریشی ان کے نیچے ایم پی ہوتا تھا. پھر پیپلز پارٹی میں شاہ محمود قریشی آ گیا تو جاوید ہاشمی اور شاہ محمود قریشی کا مقابلہ ہوتا تھا. تو وہ ہمیشہ سے قریشیز اور ہاشمیز کی سیٹ تھی. اور گیلانیز کا وہاں پر ووٹ ضرور تھا. ہمارے وہاں پر عقیدت مند تھے، پیری مریدی تھی، تو ہم پیپلز پارٹی کو ووٹ دلوا دیتے تھے وہاں پر. جب شاہ محمود قریشی وہ پیپلز پارٹی چھوڑی تو تب وہ حلقہ خالی ہوا تو وہاں پر کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھا. ہم نے بہت سارے لوگوں کو کہا کہ آپ وہاں سے لڑیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پی ٹی آئی کا عروج تھا. تو پھر پہلی دفعہ 2011 میں وہاں سے الیکشن لڑا، تو پھر میں پہلی دفعہ وہاں سے جیتا. اور پہلی دفعہ میں ہی آپ جیتے؟ ہاں، پہلی دفعہ جیتا. پھر 2013 میں وہاں پر نون لیگ جیتی اور پی ٹی آئی میں شاہ محمود قریشی اور جاوید ہاشمی دونوں اکٹھے لڑ رہے تھے اوپر نیچے. وہ بھی ہار گیا، میں بھی ہار گیا. اس پہ الیکشن ایسا تھا کہ کیونکہ میرا بھائی اغوا ہو گیا تھا، ہم لوگوں نے پریکٹیکلی وہ الیکشن نہیں لڑا. تو میں جس علاقے میں لڑا تھا وہاں پر گیلانیز کبھی براہ راست الیکشن نہیں لڑا. اچھا. حالانکہ شہر سے بھی گیلانیز لڑے ہوئے ہیں، ہم لوگ لودھرا سے لڑے ہوئے ہیں، میڈ خانیوال سے بھی کا علاقہ بھی تھوڑا بہت تھا، وہاں سے بھی لڑے ہوئے ہیں. تو یہ اس ایریے میں کبھی نہیں لڑے تھے. تو وہ میں ہی تھا پہلی دفعہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ پلیٹ فارم میں نے ضرور اپنے والد صاحب کا یوز کیا. ان کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں. ہیں کہ اگر آپ یہ کہیں ان کے بغیر بالکل بھی میں کچھ بھی نہیں ہوں. اور آج بھی سب کچھ انہی کا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ جو کچھ ہے وہ آپ کے ماں باپ کا ہے اور انہی کا بخت ہے جس کی وجہ سے میں چل رہا ہوں. لیکن میں نے کہیں نہ کہیں تھوڑی سی، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ان سے سیکھ کر اپنی بھی ایک لیگیسی بنائی ہے. بالکل. اچھا، اگر ہم اوور آل بات کریں موسیٰ کہ پنجاب میں ہمیشہ پی ایم ایل این کا ایک طرح سے راج رہا ہے اور وہاں پر 4-5 سیٹس لینا ہر بار نیشنل اسمبلی میں 100 شیروں کے بیچ میں 4 تیر لے کے آپ سروائیو کر رہے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملتان کی عوام نے، کیونکہ گیلانی صاحب نے بہت ساری خدمات کی ہیں. دیکھیں، میں آپ کو گنوا نہیں سکتا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ پریکٹیکلی اگر ملتان ضلع کے لیے، پورے ضلع کے لیے، چاہے وہاں سے ہم الیکشن لڑے ہیں یا نہیں لڑے، ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا حلقہ نہیں ہے تو جہاں سے میں کام نہیں کروں گا. ہم نے شہر بنایا ہے، ہم نے وہاں پر ہسپتال بنائے ہیں، ہم نے فلائی اوورز دیے ہیں، ہم نے انٹرنیشنل ایئرپورٹ دیا ہے، ہم نے ڈرائی پورٹس دیے ہیں، ہم نے وہاں پر کینسر ہاسپٹل دیا ہے. وہاں پر ہم نے لاہور میں برن سینٹر نہیں تھا، اٹلی کا سب سے پہلا اسٹیٹ آف دی آرٹ برن سینٹر ساؤتھ پنجاب میں ملتان میں بنایا گیا. ہم نے پورے ساؤتھ پنجاب کی کنیکٹیوٹی کی ہے وہاں پر. اس کے بعد 2013 کے الیکشن میں ہمیں اس کا ثمر نہیں ملا. لوگوں نے ووٹ نہیں دیا، پیپلز پارٹی پریکٹیکلی وائپ آؤٹ ہوئی پنجاب سے. لیکن ہم نے اپنا رابطہ نہیں چھوڑا، ڈس ہارٹ نہیں ہوئے. لیکن ہم لوگوں کو بتاتے رہے کہ یہ سب کچھ ہم نے کیا. پھر انہوں نے دیکھا کہ 2013 میں پی ایم ایل این نے کچھ نہیں کیا. پھر 2018 میں عمران خان نے کچھ نہیں کیا. ادھر باتیں صرف کی ہیں، کام پریکٹیکلی کسی نے کچھ نہیں. دیکھیں، باتیں آپ کب تک کر سکتے ہیں؟ ایک بندہ تنگ آ جائے گا نا کہ یار یہ صرف باتیں ہی کر رہا ہے اور تو کچھ نہیں ہے. لیکن محبت اندھی بھی تو ہوتی ہے نا. وہ اندھی محبت جو ہے وہ ایک حد تک ہی چلتی ہے، اس کے بعد اس کا ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے. تو وہ جب لوگوں نے 2 ٹینیورز دونوں کو دیکھ لیا، انہوں نے کہا یار پھر وہ ہمارے اپنے ہی اچھے تھے، جو وہ گھر کی مرغی دال برابر سمجھ رہے تھے شاید. تو انہوں نے کہا، تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہمارا نہیں، یوسف رضا گیلانی کی جو محنت تھی، ان کا جو کام تھا، اس کا لوگوں نے ہمیں اجر دیا.
ڈیفینیٹلی دیکھیں بات یہ ہے کہ کہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی پارٹی کی اس طرح سے اٹینشن پنجاب کی طرف نہیں رہی، ایکسیپٹ ہم نے لاسٹ الیکشن میں دیکھا کہ بہت ہی انرجیٹک کیمپینز ہوئیں پنجاب میں، لاہور میں PPP کی، تو اب از اٹ اے رائٹ ٹائم کہ اب ذرا پنجاب کی طرف بھی اسی طریقے سے؟ دیکھو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے بہت نقصان کیا ہے ہوں، پنجاب کے اندر. اس ٹائم پہ یہ حالات ہیں کہ اگر ہمیں صرف ہم ووٹ تو دور کی بات ہے نا، ووٹ نہ بھی ملے، دیکھیں کیمپین تو کرنی چاہیے نا. کیمپین تو کرنی چاہیے. پنجاب کے اندر ہم پیپلز پارٹی صرف کو پلیٹ فارم دے دیں نا عوام کو، نون لیگ کو گالیاں نکالنے کے لیے، کیونکہ ابھی تو وہ چوک پہ گالی بھی نکال سکتے، اس کو اٹھا کے لے جائیں گے. اگر ہم اپنا پلیٹ فارم دے دیں اور وہ اپوزیشن کر سکے نا تو ہی ہم بہتر ہو جائیں گے. پر ہم ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی کوئی مجبوری تو ہر بندہ خدا ہوتا. واہ بہت خوب. مگر کیا ہم اس میں کچھ امید رکھ سکتے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں پیپلز پارٹی پنجاب کی طرف تھوڑا سا غور و فکر کرے گی زیادہ؟ پیپلز پارٹی تو بنی ہی، پیپلز پارٹی تو کبھی وڈیروں کی جماعت تھی ہی نہیں. اچھا، پیپلز پارٹی تو بنی لاہور کے اندر تھی. پیپلز پارٹی کا قیام لاہور کے اندر کیا ہوا ایسا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی لاہور میں بنائی تھی؟ کیا پیپلز پارٹی ہار مان گئی تھی؟ وڈیروں کے خلاف بنائی تھی، ایک سوشلزم کی بنیاد پر بنائی تھی. ہم نے پالیٹکس کو ڈرائنگ روم سے نکال کر عام جھونپڑی تک لے کر آئی تھی پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی نے ون مین ون ووٹ کا جو دیا تھا، ون مین ون ووٹ، کہ ہر غریب کا بھی وہی ووٹ ہے جو ایک زمانے میں جب پہلے الیکشن ہوتے تھے تو وہ الیکشن صرف جو بڑا زمیندار ہے، جو ٹیکس پیئر ہے، جو لگان دیتا ہے، وہ ووٹ دے سکتا ہے. عام پبلک ووٹ ہی نہیں دے سکتی تھی. ہم نے تو جھونپڑی والے کو بھی ووٹ دے دیا تھا ذوالفقار علی بھٹو نے. تو ایسا ہوا کیا نا موسیٰ، بتائیں ہوا کیا لاہور سے؟ عوام، میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ ایک بڑی اسٹریٹجک طریقے سے پیپلز پارٹی کو پنجاب سے نکال دیا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب جس کا ہے وہی کنٹرول کرتا ہے، ڈومینیٹ کرتا ہے ہر چیز کو. تو انہوں نے ان کو ایک کمپرومائزڈ لوگ چاہیے تھے پنجاب میں. پہلے سسٹمیٹکلی ایون کہ 1988 میں جب بے نظیر بھٹو، 1986 میں جب بی بی شہید آئیں اور 88 کا پہلا الیکشن ہوا تو اس میں بھی انہوں نے پنجاب نہیں دیا پیپلز پارٹی کو. اگر تب بھی پنجاب نہیں دیا تو یہ تو عمران خان نے ان کو دھوکہ دے دیا کہ یہ دکھا کر کہ میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوں، تو انہوں نے پنجاب دے دیا ان کو. ورنہ عمران خان کو بھی 18 میں بھی پنجاب نہیں دینا تھا ان کو. دیکھیں موسیٰ، ابھی لوگ کہیں گے نا کہ پنجاب میں کام تو ہوا، پورا پاکستان مان رہا ہے کہ ڈیولپمنٹ ہوئی. اسی جگہ ابھی بجٹ میں آپ کی اسپیچ میں آپ کا فوکس یہ تھا کہ ساؤتھ پنجاب میں ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. تو کیا لوگوں کو صرف کچھ شہروں کی ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے؟ اس پر کیا کہیں گے آپ؟ ہمیشہ جو ہے نا کیپٹل جو ہے نا وہ اس سے پتہ لگتا ہے. لاہور کیپٹل ہے نا آبویسلی، تو یہاں پر وہ زیادہ خرچ کرتے ہیں. پروونشل بجٹ بہت کم باقی ضلعوں میں خرچ ہوتا ہے، اور ہمارے ساؤتھ پنجاب میں تو بہت ہی کم خرچ ہوتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی میجورٹی ہے. جب وہ جیتے تھے 2013 میں ملتان کی ساری سیٹس پی ایم ایل این کے پاس تھیں، پھر بھی نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کہ بس لاہور فیڈر ہے، اگر لاہور بن جائے گا تو باقی تو سب ہمارے غلام ہیں، وہ تو دیں گے. تخت لاہور کو ووٹ مل جائے گا. تو پبلک دینا چاہتی ہے تو دے دیں، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. ہم تو صرف ان کو ہوشیاری کر سکتے ہیں، خبرداری کر سکتے ہیں. وہ تو ہمارا کام ہے کرنا، وہ ہم کر رہے ہیں. تو آپ نے اور پنجاب میں کام دیکھیں نو ڈاؤٹ ہوا ہے، لیکن پنجاب آپ دیکھیں کہ پنجاب کے پاس فنڈ کتنا ہے، پنجاب کے پاس ریسورسز کتنے ہیں. ایم ڈی اے کا فنڈ، ضلعوں کا فنڈ اٹھا کے لاہور میں لگ جاتا ہے، پنجاب میں لگ جاتا ہے. یہ تو ایسا کیوں؟ کیونکہ دیکھیں پی ایم ایل این اس بات پہ بلیو کرتی ہے کہ سڑکیں بنائیں. ہماری بہت انڈر ڈیولپڈ ہے، ہم اتنے انڈر ڈیولپڈ ہیں. چلے خالی ملتان کی بات نہ کریں، آپ باقی جگہوں پر آ جائیں. آپ کوئی ایک راجن پور دیکھ لیں، آپ ڈیرہ غازی خان دیکھ لیں، آپ لیا دیکھ لیں، آپ وہاڑی دیکھ لیں، آپ بورے والا دیکھ لیں. آپ بالکل، تو ان جگہوں پر نہیں ہے کام. نہیں تو ابھی آپ نے اپنی اسپیچ پہ فوکس کیا لوگوں کے لیے، ریلیف کے لیے، اسپیشلی کسانوں کے حوالے سے آپ نے بات کی. تو کیا میجر ابھی بھی ہم لے سکتے ہیں، اس سے پہلے حالات اور برے ہوتے جائیں؟ دیکھیں، ہمیں پاکستان کو اس ٹائم پر سب سے زیادہ اپنی پرائرٹی سیٹ کرنی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اربوں روپے سڑکوں پہ لگا دوں اور لوگ
ایڈز سے, کینسر سے, بھوک سے مر رہے ہوں, لوگ میل نیوٹریشن سے مر رہے ہوں. بچہ پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ 24 گھنٹے میں 750 بچے کی ڈیتھ ہوتی ہے, یہ یونیسیف کی رپورٹ ہے. ہم یہاں پر سڑکیں بنا رہے ہیں, بند کر دیں, کس چیز میں فوکس ہے؟ بغیر سڑک کے گزارا ہو جائے گا, ضروری چیز کر لیں آپ, لیکن سڑک بن جاتی ہے. جیسے کراچی کا حال ہو گیا, اب وہ ویسا حال کر لیں لاہور. ایسی بات نہیں کر رہا میں, بیسکلی کریں, میجر چیزیں کریں, سیوریج بنا دیں آپ. اگر کوئی چیز کی اتنی ضرورت ہے, اب لاہور, اب میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا, اب یہ ایک تیسری موٹر وے نکل رہی ہے شارٹ کٹ بنانے کے لیے اسلام آباد. جی کیوں بھائی؟ کوئی بات نہیں. تو فلم سٹی کے بھی تو کتنے جی ٹی روڈ ہے, جی ٹی روڈ بن گئی ہے, جی ٹی روڈ ہے, سیالکوٹ کی موٹر وے ہے, جس سے جانا ہے وہ سیالکوٹ سے ہو کے چلا جائے اور شارٹ کٹ لے لے. ایک موٹر وے ہے M2 چل رہی ہے, کوئی بات نہیں. ایک کیوں خربوں روپے کی لگانی ہے؟ اگر کنیکٹیویٹی کرنی تو پھر حیدرآباد کی بناؤ سڑک جو سکر سے آئے, وہ بھی تو نیشنل ہائی وے ہے. لیکن نہیں, تو ہمیں اپنی پرائرٹیز ٹھیک کرنی ہے. ہمارے ہسپتالوں میں ICU کے اندر آپ کو پتا ہے پاکستان میں ٹوٹل MRI مشینز کتنی ہیں؟ کتنی؟ 250 جسٹ. ہاں, اور وہ زیادہ ہاسپٹل کے بڑے شہروں میں ہوں گی. 22 کروڑ آبادی کے 8,500 بیڈز ہیں ICU کے. 22 کروڑ آبادی ہے, 8,500 بیڈ ہیں ICU کے, جس میں سے بیشتر خراب ہوئیں گے. تو نہ لوگ مر جاتے ہیں, ICU نہیں ملتا. یہ ایک بڑی ٹیکنیکل بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو وفاق ہے نا, وفاق نے بجٹ بانٹ دینا سب کو. ہیلتھ وغیرہ تو صوبوں کا کام ہے نا. وفاق کے اندر تو اپنے 3 ہاسپٹل ہیں, اسلام آباد کو دیکھنا ہے نا انہوں نے, تو وہ بجٹ کی بات میں نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ, وہ پنجاب گورنمنٹ کرے گی. بٹ پنجاب کا بجٹ اگر میں دیکھوں گا تو اس پہ انہوں نے کیا کر رہے ہیں بھائی. آپ نواز شریف صاحب کے نام پر ہاسپٹل بناؤ, مریم نواز صاحبہ اپنے نام پر بنائے, اپنے بچوں کے نام پر بنا دیں یار, بنا دیں, ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے. لیکن آپ باقی ہاسپٹل یہ, اور صرف اس حد تک نہ دیکھیں کہ باتوں کرنے میں نا تو بہت اچھا لگتا ہے. ٹی وی پہ ایک دن جب میڈیا جائے گا, آپ کیمرے کے ساتھ کسی ہسپتال جائیں گے تو ہسپتال کی حالت فٹ ہوئے گی. لیکن اگر آپ اکیلے جائیں گے اور کوئی منسٹر نہیں جائے گا اور کوئی سیکٹری نہیں جائے گا یا کوئی MP نہیں جائے گا, تو پھر حالات اصل کے حالات لوگوں پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی جاب صحیح طریقے سے کریں. دیکھیں یہ ہمارا مائنڈ سیٹ بھی خراب ہے. دیکھیں پر میں یہاں پر کسی اور کے اوپر رسپانسبلٹی نہیں دے سکتا. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہماری عوام کو گلہ دینے لگ جاؤں. میں نہیں, ہمارا کام ہے, ہم خود کر لیں گے, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, وہ جو بھی ہے ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کسٹمر از آلویز رائٹ, یو کانٹ سے ہیئر دیٹ نو. ہماری عوام خراب ہے, ہماری عوام تھوکے پھینک رہی ہے ہسپتال کے اندر, وہ پان کی پی کے پھینک رہی ہے اندر. اور ایک بالکل سچ ہے, ایک مریض جاتا ہے اس کے ساتھ 20 لوائقین باہر بیٹھے ہوتے ہیں. پوری دنیا میں یہ کہیں نہیں ہے. مریض کو ہسپتال چھوڑ کے ایک اٹینڈنٹ ہوتا ہے, وہ باہر بیٹھا ہوتا ہے. جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہے گدے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. obviously یہ اس چیز کو اچھا یہ کہاں سے ہوئے گا؟ آگاہی سے. لیکن آگاہی, اگر آپ اپنے پرانے اس طرح سے سیاست دان حکمرانی کرتے رہیں گے جن کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے, آپ بہت ساری چیزیں سیکھتے ہو اپنے لیڈر کو دیکھ کر کے. یہ بات آپ مانتے ہیں؟ لیڈر جب جاتا ہے تو اس کے تو ساتھ 50 بندے نہیں ہوتے, اس کے گھر والے تو ساتھ نہیں ہوتے, ایک ہی بندہ ہوتا ہے, اور کبھی پوچھنے کے لیے آئے چلا جائے. تو اس طرح پریکٹیکلی کر کے دیکھیں نا, یہ ہمیں یہ چیزیں, یہ اسٹرکٹ چیزیں کرنی ہوں گی. لیکن obviously اگر کوئی بندہ باہر سے آتا ہے, اب لاہور میں اگر کوئی ڈیرا غازی خان سے بندہ لاہور علاج کرانے کے لیے آیا, تو obviously اس کے ساتھ 2-3 بندے تو آ ہی جائیں گے کہ کچھ ہو جائے. یہ وہ اتنا چلو ہمیں مارجن دینا چاہیے. آپ جب تک سکھائیں گے نہیں عوام کو سیکھے گی نہیں. لیکن ایک بات تو ہے نا کہ لوگ جو اسپیشلی عوام کا ایک شکایت ہے جو ہمیشہ رہتی ہے کہ نئے لوگوں کو موقع نہیں ملتا, ینگ لوگوں کا, اور اسی وجہ سے شاید PTI نے بازی ماری تھی, کیونکہ وہاں پہ اب یہاں پر سوری قطع کلامی معاف, جب PTI نے بازی ماری تھی اور نئے لوگ آئے تھے, تو نئے لوگوں نے کیا کیا تھا؟ وہ صرف پرانے لوگ تھے, ان کا پیکیجنگ چینج کر دی تھی اور وہی آ گئے تھے. بزدار نیا تھا نا, بہت نیا تھا بزدار, کیا کیا اس نے؟ لیکن اگر ہم گوگل لسٹ کے مطابق دیکھیں تو سب سے زیادہ ینگ MNA سیٹس دی گئی تھی PTI کو, اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اگر آپ پریکٹیکلی آج عمران خان کا دور حکومت کو دیکھیں, چھوڑ دیں باتوں سے نہیں کہ وہ کرپٹ نہیں ہے, اس نے کرپشن نہیں کیا, فرض کرتے ہیں, مان لیتے ہیں, ایسی بات ہے ہی نہیں کہ اس نے کرپشن نہیں کی, اس پہ میں آپ کو ہزاروں دلیلیں دے دوں گا, لیکن ہم یہ چیز ہی چھوڑ دیتے ہیں. عمران خان کرپٹ نہیں ہے, عمران خان آنیسٹ ہے, عمران خان نے بھیک نہیں مانگی, سعودی عرب کے وزیر کی, محمد بن سلمان کی شاہ کی گاڑی نہیں چلائی, قطر کے امیر کی گاڑی نہیں چلائی اس نے, ان کا ڈرائیور وہ نہیں بنا, وہ اس نے پہ بھیک نہیں مانگی, وہ بالکل آنیسٹ تھا. اس نے کیا پریکٹیکلی, اور اس کے کمپیریٹیولی جو کرپٹ ہیں بہت زیادہ, جو بہت برے ہیں,
جو جھوٹ بولتے ہیں, جو صادق اور امین نہیں ہیں, انہوں نے کیا کیا. تو پریکٹیکلی جو صادق اور امین نہیں ہیں, جو کرپٹ ہیں, جو گندے ہیں, جو جھوٹے ہیں, انہوں نے سارا نظام بنایا ہے, سسٹم بنایا ہے, لیکن جو کچھ نہیں ہے اس نے صرف یہ کہا کہ میں کرپٹ نہیں ہوں. لیکن پی ٹی آئی والے تو یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی ہمیں موقع اور آنا چاہیے, بھی تو ہم نئے لوگوں کو 20-25 سال باقی پارٹیز کو ہوئے, تو ہمیں تو ان کو پاکستان, ان کو ہم نے سکھانے کے لیے بلایا ہوا ہے کہ وہ نئے آئے گئے ہیں تو وہ 20 سال سیکھیں گے, وہ 20 سال بنتے رہیں گے, اور جب وہ 20 سال بنتے جائیں گے, ہر دفعہ 3-4 دفعہ بن جائیں گے, تو اس کے بعد وہ اس ملک کو ٹھیک کریں گے. تو وہ 20 سال ہم کیا کریں گے, اچھا یہ نئے ہیں ان کو موقع دیں ہم. تو جہاں جس صوبے میں 3 حکومتیں ہیں, ان کی 15 سال سے, اس کا کوئی ہسپتال دکھا دیں مجھے پشاور کا ایک ہاسپٹل دکھا دیں, دکھائیں نا. بجٹ وہ پاس نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے عوام کو معوف کر دیا ہے. دیکھیں ہماری جو پبلک ہے نا وہ بڑی ایموشنل ہے. ہم کہتے ہیں بھوک مر جائیں گے, ہسپتالوں میں مر جائیں گے, لیکن لوئلٹی ہماری جو ہے نا, ہم لوئلٹی کو ٹیسٹ کرتے ہیں. بھائی کس چیز کی لوئلٹی؟ تمہارا رشتہ دار ہے, تمہارے بچے ہیں اس میں سے. یہ تو وہ سسٹم ہوتا ہے نا جو کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ میری بیوی میں سے بچے ہیں تو میں چھوڑ نہیں سکتا اس کو, اب 3 بچوں کو کیا ہوگا. ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. تم نے ایک منشور پر ووٹ دیا, کیا وہ منشور پورا ہوا؟ نہیں ہوا. تم کو اوکے, یو فیل ٹو ڈیلیور. پاکستان کے اندر اس ٹائم پر جو وفاقی حکومت ہے اس کا کیا کام ہے؟ لیکن کیا اسے دوبارہ موقع نہیں ملنا چاہیے؟ دیکھیں وفاقی حکومت کا کیا کام ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ پبلک کو بتانا ہوگا, شہباز شریف لاہور کے جنا ہاسپٹل کا کہ ایم ایس کا بھی تبادلہ نہیں کر سکتا. اگر یہاں پر حکومت کسی اور کی ہے تو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کین ناٹ ایون ٹرانسفر این ایس ایچ او. اقبال ٹاؤن سے تھانہ ماڈل ٹاؤن کا ایس ایچ او بھی وزیر اعظم چینج نہیں کر سکتا, چاہے وہ جو مرضی کر دے. وہ یہ ضرور کر سکتا ہے کہ وہ آئی جی کو واپس بلا لے گا, لیکن جو آئی جی ہے وہ چیف منسٹر کا ماتحت ہے. اتنی پاور ہے چیف منسٹر کی. تو پیسہ, لیکن وہی تو ان کی پیسہ بھانجی بھی تو ہے نا, سہیل نہیں. اب میں اس پر آ رہا ہوں. سہیل آفریدی سی ایم کے پی کے آل ان آل ہے. وہ اپنا جہاز خریدے, وہ اپنا ہسپتال بنائے, وہ ہسپتال کو ٹھیک کرے, وہ پولیس کو جو مرضی کہے. وہ اپنی پولیس نہیں لے کر آتا اسلام آباد پہ حملہ کرنے کے لیے, پولیس کے ساتھ آتا ہے نا. وہ وفاقی حکومت کے ساتھ اٹیک کرتا ہے سرکاری مشینری لے کے. تو پبلک کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر اس صوبے میں کچھ نہیں ہو رہا تو وہ قصوروار صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے, صوبے کی حکومت ہے. پنجاب میں ایک وقت ایسا تھا کہ شہباز, یہاں پر لوگوں کو تو ہمارا یہ تھا کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی وفاق کے اندر, تو لاہور میں کچھ خراب ہوتا تھا تو لوگوں کا مائنڈ سیٹ پی ایم ایل نے اس طرح چینج کیا ہوتا, وہ گالی زرداری کو دیتے تھے. ان کی نالی خراب ہے, زرداری چور ہے. تو یہ پرابلم اس کو کون بتائے گا؟ اس کا یہ اس لیے بتائیں گے کیونکہ ہم لوگوں کو اسکولوں میں پڑھاتے نہیں ہیں. ہم لوگ بچوں کو اسکولوں میں سیوک ایجوکیشن نہیں دیتے, ہم ان کو آئین نہیں بتاتے, ہم ان کو رولز نہیں بتاتے. آپ ہی لوگ بتائیں گے نا. دیکھیں بات اتنی سی ہے کہ میں تو اب کریکولم کس سے بنانا ہے؟ پروونشل گورنمنٹ سے. اب میں یہ کہتا ہوں, میں تو یہ بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا کریکولم بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کم از کم بیسک پرنسپلز پتہ ہونے چاہیے. بیسک پرنسپلز ہمیں لوگوں کو, بچوں کو پڑھانے چاہیے. بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں جو جن کو میں پڑھا لکھا نہ سمجھدار سمجھتا ہوں. ایم بی ایس کی ڈگری ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ٹریکاٹومی آف پاور کیا ہے, چیف ایگزیکٹو کا کیا رول ہے, جوڈیشری کا کیا رول ہے, کسی کا نہیں پتا. بات اتنی سی ہے. ویسے آپ کی محبت پی ٹی آئی کے لیے تو آیا ہے سب کو, بٹ اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ فیوچر کیا ہے, کیونکہ ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں. میری بات سنیں, جو چیز پی ٹی آئی اچھی کرے گی, میں وہ واحد آدمی ہوں جو کہوں گا کہ وہ اچھی ہے. اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ کرتے ہیں نا. جو چیز آپ یقین کریں کہ جب عمران خان 2018 میں آیا تھا, میں الیکشن مجھے ہرا دیا گیا تھا, وہ جس بھی طریقے سے آیا تھا, میرے دل کے اندر یہ ایک ہوپ تھی کہ یار اس بندے نے 5 سال اتنا کراؤڈ پل کیا, خاص طور پہ باہر کے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں, بس ابھی دیکھنا تو صحیح, اربوں ڈالر آئے, قرضہ ختم, ایٹ لیسٹ ملک تو ٹھیک ہو جائے گا. ہم بھی تو اس ملک کے رہنے والے ہیں نا. میرے بھی تو انٹرسٹ اس ملک کے ساتھ ہی ہے نا, میرا تو باہر کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ملک ترقی کرے گا, اس ملک کی اکنامکس بہتر ہوئے گی, اس ملک میں پیسہ آئے گا, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوئے گی, تو میرا مجھے فائدہ ہوگا. وہ کیا ہوا؟ زیرو.
وہ فلانا ڈاکٹر اپنی اربوں ڈالر کی جائیداد چھوڑ کے پاکستان آ رہا ہے عمران خان کی کال پہ. کہاں آیا مجھے بتائیں. ایک فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی ہو. چلو عمران خان یہ ایک کام کا چیمپئن تھا. پیسے صرف شوکت خانم کے لیے آ سکتے ہیں باہر سے, جو کہ ذاتی استعمال پہ خرچ ہو سکتے ہیں, پاکستان کے لیے نہیں آ سکتے. اس نے تو بیچا ہی یہ تھا کہ جب میں آؤں گا تو سب کچھ آئے گا. اچھا چلیں, ایک پیرل ورلڈ میں اگر موسیٰ کو کوئی ایک اچھی چیز لینی ہو پی ٹی آئی سے اور پی ایم ایل این سے, دونوں سے, تو وہ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ کوئی اچھی چیز انسان بھی ہو سکتا ہے, کوئی ان کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی ان کی عادت بھی ہو سکتی ہے. پہلے ہم پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں. سے اچھی چیز میں یہ لوں گا کہ وہ ان کی سوشل میڈیا سکلز بہت تیز ہیں. وہ خبر کو سچ یا جھوٹ اس کو اپنا نیریٹو بلڈنگ کے اندر بہت تیزی سے پھیلا سکتے ہیں, تو میں وہ ضرور لوں گا ان سے. اور پی ایم ایل این دیکھیں میں یہ بتاتا ہوں کہ جب اپوزیشن ہوتی ہے تب سب اچھا لگتا ہے, تب کہتے ہیں یہ سب سچ بولتے ہیں. جب حکومت میں آتے ہیں نا تو وہ جو میں نے پہلے شعر پڑھا تھا کہ ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو, نہ ہوتی کوئی مجبوری تو ہر بندہ خدا ہوتا. تو جب یہ ادھر آتے ہیں نا تو ان کے ہر چیز چینج ہو جاتی ہے. تو آپ کیا لینا چاہیں گے؟ تو پی ایم ایل این سے, پی ایم ایل این کے اندر پی ایم ایل این ڈیولپمنٹ پہ بہت فوکس کرتی ہے. اگر وہ اس کو ایکوٹیبل ڈیولپمنٹ کرے اور برابری کی سطح پہ کرے تو میں ان سے وہ بھی کہوں گا کہ وہ اس معاملے پہ بہت سیریس ہوتی ہے اور وہ اس کے اوپر کافی فوکس رکھتی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ویسے ڈائریکٹ جواب نہیں دیا, مطلب, لیکن چلیں پھر بھی اچھی چیز اور کوئی اچھی چیز ہے نہیں. میں ان کے ساتھ میں نے ان کی اصل میں میں نے ان کے ساتھ ان کی حکومتیں بھی دیکھی ہیں, ان کی اپوزیشن بھی دیکھی ہے. تو پی ایم ایل این کی ایز اے گورنمنٹ کی پالیسی, شہباز شریف کی وہ کام کو سنجیدگی سے اس کو فالو اپ کرتے ہیں, اس کا پیچھا کر کے کراتے ہیں. جب وہ چیف منسٹر تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے وہ بات ان کی اچھی ہے. پی ٹی آئی کے دور کے اندر آپ یقین کریں کہ میں جینوئنلی سوچنا چاہ رہا ہوں. اور جو پرسنالٹی کی بات ہے, میں عمران خان کو پرسنلی دیکھا ہوا ہے, ان کے اندر بہت سارے اچھے لوگ ہوں گے, میں بہت سارے اچھے ممبر ہوں گے. ڈریسنگ سینس تو اچھی ہے, اور میں دیکھتی ہوں کہ عمران خان کی کیا ڈریسنگ سینس, اس نے شلوار قمیض کے علاوہ کچھ پہنے نہیں. شلوار قمیض تو کوئی بھی پہنتا ہے, میں بھی کالی شلوار قمیض پہن لوں گا, ویسٹ کوٹ پہن لوں گا, ایک ہی چپل ہوگی اس میں. لیکن یہ چیزیں آپ ہماری عوام سے یا خواتین سے پوچھیں نا کہ وہ ایک پرانا کریز کا کرش تھا لوگوں کا, جو ہمارے سے ایک جنریشن اوپر یا دو جنریشن اوپر کی خواتین تھیں. وہ ایک زمانے میں آج بھی کسی کریکٹر کے ساتھ, ہر کسی کے ساتھ لڑکیوں کا کرش ہوتا ہے. نہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی اچھا ایکٹر ہو یا کرکٹر ہو, وہ کل کو اسی طریقے سے فین فالوئنگ ہو سکتی ہے نا. آپ دیکھ لیں وہ کون سا انڈیا کے اندر وہ جو چیف منسٹر ابھی بنے ہیں, وجے, وہ کیا ہے وہاں پر, اس کا بہت ساری تیلگو موویز کا, وہ ملیالم موویز کا وہ بہت بڑا ہیرو ہے, اس کی کتنی فالوئنگ ہے, وہ بن گئی ہے. تو آپ نے پھر جب اس کی پہلا ووٹ آپ کو دینا چاہیے کسی بھی چیز کے اوپر, چاہے آپ کو شکل سے پسند ہے, عقل سے پسند ہے, باتوں سے پسند ہے, پہلا ووٹ تو آپ نے دے دیا اس کے اوپر. دوسرا ووٹ کارکردگی کا ہونا چاہیے. کارکردگی صفر تھی, وہ ایک امریکن ہیٹ بیانیہ بنا لیا گیا. امریکن ہیٹ پاکستان کے اندر بہت زیادہ سینٹیمنٹ ہے, وہ کر لیا, اور پھر اس کے بعد اسی سینٹیمنٹ سے واپس ہو گیا کہ ٹرمپ آئے گا تو عمران خان باہر آئے گا, ٹرمپ کے لیے ووٹ کرنے لگ گیا. کیمپین کی پی ٹی آئی نے ٹرمپ کو بنانے کے لیے, اب اس ٹرمپ کو گالیاں دیتے ہیں. یہ تو ہر منٹ بعد چینج کر لیتے. تو میرا تو بچپن کا ایک ڈائریکٹ واقعہ ہے عمران خان کے ساتھ. اچھا, 97 کا. تو میں نے اس کو پرسنلی ایز اے ہیومن ہی میں نے اس کو فیل کر دیا, تو میں اس کے اندر اچھائی کیا ڈھونڈوں گا. اگر آپ کے کیا وہ کیٹیگری تھی کہ آپ ان کو کیسے جج کیا ایز اے ہیومن؟ میں 10 سال میری عمر تھی, سری لنکا آسٹریلیا کا میچ تھا فائنل پاکستان کے اندر قذافی اسٹیڈیم میں. عمران خان, ان کی بیگم صاحبہ جمائمہ, اور ان کے شاید بچے بھی ہوں گے اس ٹائم پہ, تو وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے وہ اس انکلوجر کے اندر, وہ جو شیشے والا انکلوجر ہوتا ہے, اور اس کے شیشے کھلے ہوئے تھے اور وہ سامنے کرسیاں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. تو ہم لوگ شیل انکلوجر کے اندر تھے. حالانکہ اس ٹائم پہ میرے والد صاحب اسپیکر نیشنل اسمبلی تھے, ہم تو اس کراؤڈ کے اندر گئے ہوئے تھے, میں بھی تھی. تو اس وقت اسٹیڈیم اور تھا, تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہم نے اس وقت پاکستان سارا سری لنکا کو سپورٹ کر رہا تھا. تو ہم نے ایک گال پر پاکستان کا جھنڈا بنوایا ہوا تھا, دوسرے گال پر سری لنکا کا جھنڈا بنایا ہوا تھا, اور میں نے دیکھا کہ عمران خان آیا ہوا ہے, تو ہم بھاگتے ہوئے گیا کہ عمران خان کو ملنا ہے. تو ہم نے اپنی شیل انکلوجر اور وہ جو دوسرے انکلوجر تھے باکس والے, وہ ساتھ ساتھ تھے. تو ہم وہ ٹاپ کے نا, وہ بھی آگے بیلکنی پہ بیٹھے ہوئے, تو ہم ان کے پاس گئے کہ اپنا ہاتھ دیا کہ آٹوگراف دینے کے لیے. تو اس شخص نے ہمیں اس ٹائم پہ اتنا ڈانٹ دیا کہ دیکھ لو یہاں سے کیا کر رہے ہو تم لوگ, یہ وہ. اور میں آئی وینٹ ٹو شاک کہ دیٹ مین, مطلب ہم اس کو کہاں دیکھتے ہیں, اور ایک بچے کے ساتھ, 10 سال کے بچے کے ساتھ آپ اتنا روڈ بہیو کیسے کر سکتے ہو, جو یہاں تک آ ہی گیا ہے.
تو کہیں نہ کہیں چھوڑ دو یار جو بھی ہے. نہ میں نے بتایا کہ میں کوئی پیپلز پارٹی کا ہوں, نہ میں نے بتایا کہ میں تو بچہ تھا. تو وہ ایک فرسٹ امپریشن جو تھا نا عمران خان کا, جو اس کے اندر تکبر ہے, اس کے اندر جو غرور ہے, غرور جو ہے نا وہ صرف رب کی چادر ہے. تکبر جو ہے نا, ہماری عوام کو اس چیز کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ ایک انسان اچھا لیڈر ہونے سے پہلے انسان اچھا ہونا ضروری ہے. دیکھیے آئی ڈونٹ تھنک کہ عمران خان از اے گڈ ہیومن, ہی از اے سیلفش مین. آپ اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, اس کی پرسنالٹی دیکھیں, جو اس کے دوست ہیں ان سے پوچھیں, جو پرسنل دوست ہیں. لیکن ان جو آج کی الیکشن میں ایکس نہیں ہے, وائف ان کو کتنا سپورٹ کری ہے, ایک تو سب سے جو کلوز ریلیشن شپ پہ دیکھا جائے تو ایکس وائف ان کو جو سپورٹ کر رہی ہیں اس میں سے اس کے بچے ہیں. ایکس وائف کا انٹرسٹ کیا ہے؟ ایکس وائف کا انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ الائنڈ ہے؟ بالکل نہیں. ایکس وائف کا انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ الائنڈ ہے؟ صرف یس اور نو میں جواب دے دیں. ایکس وائف کا جو خاندان ہے اس کا انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ الائنڈ ہے؟ ایبسولوٹلی ناٹ. تو وہ عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہے کیونکہ وہ پاکستان کے ساتھ کو سپورٹ نہیں کرنا چاہ رہی, وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہ رہی ہے. کبھی آپ اس ڈیپ سینس میں تو دیکھو, ایک تو اس کے بچے ہیں اس میں سے, اس کا ایموشنل کنیکشن ضرور ہوگا. اس نے کہا کہ میں اس کو سپورٹ کروں گی. جو اس کی ایکس وائف, اس کی ایکس گرل فرینڈ پاکستان کے ساتھ جس کے انٹرسٹ ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کرے گی. بشرا بی اس کو سپورٹ کرے گی کیونکہ اس کے اپنے پرسنل انٹرسٹ ہیں. اینڈ شی از اے وومن آف, وہ ایک بہت اچھی خاتون ہوں گی, لیکن ان کا انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے, ان کا وہ ایک اور قسم کی خاتون ہے. آپ کے ان کے ساتھ کوئی پرسنل انٹریکشن ہوئی؟ کن کے ساتھ؟ یہ بشرا بی بی کے ساتھ. میرا کسی کے ساتھ نہیں ہے. میں وہ خاتون ہے, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ظاہری بات اپنا خاوند غلط بھی کر رہا ہوگا تو بیوی ساتھ ہوئے گی. تو وہ لیکن ان کی انوالومنٹ تو ہونی نہیں چاہیے. دیکھیں بات, آپ ریحام خان کو دیکھ لیں, آپ عائشہ گلالئی کو دیکھ لیں, آپ کسی عمران خان کی اور لاہور میں وہ رہے ہوں گے, ان کی اور کوئی گرل فرینڈ ہوگی, ان سے پوچھ لیں. ان کا جو پرسنل دوست ہے آپ ان سے پوچھ لیں, کسی پرسنل دوست سے پوچھ لیں. کبھی کسی آپ عمران خان کے کسی سپورٹر سے پوچھ لیں جو اس کی پارٹی کا ہے, بند کمرے میں بغیر کیمرے کے, کہ عمران خان کیسا ہے, وہ عمران خان کو 4 گالیاں ابھی نکالے پی ٹی گا. آئی کے فالوورز کہیں گے کہ ہم ان کی پرسنل لائف پر کیوں ڈگ کرتے ہیں. آپ لیڈر کی پرسنل لائف جو ہے نا وہ بہت میٹر کرتی ہے, یاد رکھیے گا. یو کین ناٹ سیپریٹ اے لیڈرز پرسنل لائف فرام ہز پبلک لائف, بیکاز وہ اس کی عکاسی کرتا ہے. یہ یاد رکھیے گا, جو پبلک فورم پر آ گیا اس کی پرسنل لائف پوری دنیا کے اندر ہوتی ہے. بل کلنٹن کا افیئر تھا مونیکا کے ساتھ, تو اس نے کیوں ریزائن کیا؟ اس کی پرسنل لائف ہے وہ. ہیلتھ سیکٹری, جو برٹن کا ہیلتھ سیکٹری تھا, اس کی ویڈیو آ گئی لفٹ پہ اپنی گرل فرینڈ کو, سیکٹری کو کس کرتے ہوئے, اس کی پرسنل لائف ہے. اس نے کیوں ریزائن کیا؟ ایپسٹین فائلز جو چل رہی ہیں, جو کچھ وہاں پر ہو رہا تھا وہ سب پرسنل تھا, کیونکہ وہ پبلک فگر تھے. دے آر اکاؤنٹیبل فار دیٹ. اچھا, تو اس کو ہم کنکلوڈ اس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ کو فیوچر کیا نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کا؟ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان جلدی رہا ہونے والے ہیں؟ دیکھیے میں پالیٹکس از اے ڈے ٹو ڈے افیئر. پھر بھی کوئی پریڈکشن, جو صبح کے تخت نشین شام کو ملزم ٹھہرے, تو یہ اب میرے والد صاحب 5 سال جیل میں تھے, مشرف کا دورہ تھا, ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ایک دم وزیر اعظم بن گیا, وزیر اعظم راتوں رات جیلوں میں چلے گیا, جیلا وطن ہو گیا. تو ابھی تو عمران خان کو 2-2.5 سال ہوئے ہیں, میرے والد صاحب نے 5 سال گزارے ہیں. یہ تو آپ کہنا اور چاہ رہے ہیں کہ 5 سال تک کہیں نہ کہیں, ہماری تو جیل بھی وہ والی تھی جس میں ٹریڈ مل بھی نہیں تھی اور ٹی وی بھی نہیں تھا اس اور کا دیسی مرغیاں بھی نہیں اس تھی. کا مطلب کہ 5 سال کہیں نہیں گئے. نہیں 5 یہ بات نہیں کر. آپ کبھی بھی کل آ سکتا ہے باہر. عمران خان آج پولیٹیکل ڈیسیجن لے, وہ کل باہر آ جائے گا. نہیں تو ان کے فالوورز یا پی ٹی آئی کے باقی لوگ کیا کر رہے ہیں ایفرٹس؟ کچھ بھی نہیں کر رہے. اچھا, کچھ بھی نہیں کر رہے. وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ان کے خلاف ہو رہا ہے. جو پبلک کر رہی ہے وہ ان کے خلاف ہو رہا ہے. پبلک کو ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف, پاکستان مسلم لیگ, پاکستان پیپلز پارٹی, ان تینوں پارٹیوں میں کیا چیز کامن ہے؟ بتائیں آپ مجھے. کیا کامن ہے؟ پاکستان. کامن پاکستان ہے. جب تک آپ کا کامن پاکستان رہے گا, آپ کا فرسٹ انٹرسٹ پاکستان تحریک انصاف, پاکستان از فرسٹ, تحریک انصاف بعد میں ہے. پاکستان مسلم لیگ, پاکستان پہلے ہے, مسلم لیگ بعد میں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان پہلے ہے, پیپل بھی بعد میں ہے, پارٹی بھی بعد میں ہے. پرابلم یہ آ گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف والے تحریک انصاف سمجھتے ہیں, پاکستان کو بھول گئے ہیں, اس لیے عمران خان جیل میں ہے. جس دن وہ یہ کہیں گے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف ہے اور پاکستان پہلے ہے, اس دن وہ باہر آ جائے گا. اور پی ایم ایل این کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آنے والے الیکشنز میں؟ پی ایم ایل این کا کوئی ووٹ نہیں ہے. اچھا,
ان کا ووٹ نہیں. وہ اتنا سونے کی کام ہو رہا ہے, اتنے وہ انیشیٹوز سونے ہو رہے کی ہیں. سڑکیں بنا دیں, پبلک از ناٹ ود دیم. نو مائنڈ سیٹ ہے نا پبلک کا, ہاں غلط ہے. پبلک کو ہونا چاہیے, بالکل, آپ پبلک کو اتنا ہونا کر چاہیے, رہے کاموں کے ہیں, سلسلوں میں ہونا بالکل. چاہیے, لیکن پبلک نہیں ہے ان کے ساتھ, وہ جو مرضی کر لیں. کیونکہ مورل گراؤنڈ جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. مورل گراؤنڈ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اس ملک کے اندر. جو ان کی مورل اسٹینڈنگ نہیں ہے. اور اگر ہم پیپلز پارٹی کی بات میں کریں, سمجھتا ہوں کہ جو سی ایم ہے پنجاب کی, ان کا وہ عوام سے بہت دور ہو گئی ہیں. وہ ان کا اور عوام کے بیچ میں بہت گیپ آ گیا. خاص طور پر میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا, میں یہ مشورہ دوں گا ان کی پارٹی کو, کہ جب وہ شی از, میں ان کو جانتا ہوں, پرسنلی جانتا ہوں, شی از اے بریلینٹ لیڈی, نو ڈاؤٹ, شی از اے بریلینٹ لیڈی, شی از فوکس, ان کا بہت دل ہے کام کرنے کا. لیکن پبلک یہ سمجھتی ہے, جو پبلک کا ویو ہے, کہ وہ ایک عوامی نمائندہ ہیں. وہ جب اتنی مہنگی چیزیں پہن کر سامنے بیٹھی ہوں گی, اور اپنے ہر دوسرے دن ان کا ایک نیا بیگ ہوگا اور نیا جوتا ہوگا میچنگ اس کے ساتھ, تو وہ جب آذربائیجان میں جا کر پبلک فورم پر نیا بیگ ہوگا, مجھے بیگوں کا نہیں پتا اتنا, لیکن سننے میں آتا ہے کہ وہ بہت مہنگے ہیں, اور وہ ان کے ہر رنگ میں ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے ہر وہ ان کی اسکن میں ہوتے اپنی, ہیں, دیکھیے ان ان کے کی اپنے فیملی, ان کے میں یہ نہیں کہہ نہیں رہا, اللہ معاف کرے, میں نے یہ الزام بالکل نہیں لگایا کہ وہ ان کے ذاتی نہیں ہے. لیکن جب آپ نے جانا ہے نا, تو پھر آپ نے, یو ریپرزینٹ اے تھرڈ ورلڈ کنٹری اینڈ ناٹ اے ویری رچ کنٹری, سو یو ہیو ٹو پورٹری yourself like that. You may have a lot of wealth of your own, of your father, of your children, of your brothers, but جب آپ نے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ آصفہ بھٹو کے پاس پیسہ نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا. اس کو کبھی دیکھا آپ نے کیا پہنتے ہوئے؟ میں نے ان کو زیادہ تر اجرک میں دیکھا ہے, جو ریپرزینٹ کرتا ہے ان کا کلچر. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہیں یہ چیزیں ایک یہ چیزیں, یہ فیڈ بیک ہے جو مجھے پبلک سے ملتا ہے, میرا ذاتی نہیں ہوگا. مجھے تو وہ بہت اچھی لگتی ہے, میری تو وہ بہن ہے, ہمارا جو ہے, ہمارے بہت سارے خاندانی تعلقات ہیں میاں صاحبان کی فیملی کے ساتھ, اور ہمارا بہت احترام اور عقیدت کا رشتہ ہے. لیکن ایک پبلک فگر کو ایسے ریپرزینٹ نہیں کرنا ہونا. نہیں, ایبسلیوٹلی آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی ٹھیک ہے. اچھا, پیپلز پارٹی کے حوالے سے, اپنی پارٹی کے حوالے سے ایک تنقید. میں اپنی پارٹی کے بارے میں, ہم اپنے آپ کو, پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے آپ صحیح, اس کے اندر ڈیلیورنس کا ایشو ہے. وہ جو ہے وہ دیکھیں, میں سندھ کے اندر اتنا جانتا نہیں ہوں, میں اتنا جاتا بھی نہیں ہوں. سننے میں جو آتا ہے, لیکن وہ افیکٹ آپ کو بھی تو کر رہا ہے نا, پنجاب کو. ہمیں کرتا ہے کہ ہماری پارٹی کے اندر یہ ضرور پرابلم ہے کہ ہم مورلز پر ہم کانسٹیٹیوشنل اور آئینی بات کرتے ہیں اور آئینی راستہ لیتے ہیں, پر ہم پبلک کو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں گراؤنڈ پر ڈلیوری, وہ انفراسٹرکچر ڈلیوری کرنی چاہیے جو کہ نظر آنی چاہیے. جو دکھاوا جو ہے نا, جو دکھتا ہے پیپلز پارٹی مانتی نہیں ہے. دیکھیں, آپ لوگوں کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آیا کہ کراچی کسی پیرس سے کم نہیں ہے. وہ ہماری طرف سے نہیں آیا, وہ ایک شیلا رضا صاحبہ نے یا کسی ایم پی این اے نے دے دیا, ایم پی ایم این اے نے دے دیا, تو وہ ایک اور کانٹیکسٹ میں دے دیا. کراچی میں بہت سارا کام ہونے والا ہے. لیکن میں چیئرمین صاحب کو خود یہ کہتا ہوں, بلاول صاحب کو میں کہتا ہوں کہ کراچی کو آپ بنائیں سڑکیں. لیکن اب میں جس کراچی میں جاتا ہوں, اب میں کراچی میں جاؤں گا تو میں رہوں گا کسی ہوٹل میں, 100 میٹر بعد جب میں انٹر کروں گا تو شروع ہو جائے گا کنٹونمنٹ بورڈ. ہر چیز کراچی میں کنٹونمنٹ بورڈ کے انڈر ہے. کہاں سے شروع ہوگا تو وہ نیول کالونی شروع ہو جائے گی, وہ نیول کے اندر آنا شروع ہو جائے گا. کہیں شروع ہوگا تو وہ پی ایف شروع ہو جائے گا. تو لیکن لاہور میں بھی تو بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو کہ نہیں ہیں, لیکن جہاں پر لوگ آتے ہیں, ڈیلیگیشنز آتے ہیں, جہاں پر چیزیں ہوتی ہیں, وہاں وہ چیز تو اچھی ہونی چاہیے. ایون کہ گیٹوز تو امریکہ کے, نیو یارک کے اندر بھی ہیں گیٹوز, تو گیٹوز کے اندر بھی ایسے علاقے ہیں. پیرس تو بس نام ہی پیرس ہے, پیرس میں تو بہت سارے علاقے ایسے نہیں ہیں, تو صرف تھوڑی سی چیزیں بہتر ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں وہاں پر کام کرنا چاہیے. لیکن وہاں پر محکموں کی بہت ساری جنگ ہے. کچھ چیزیں وہاں پر اس کی ہیں, جو ہماری منسٹری ہے اس کی شپنگ کی, پورٹ اینڈ شپنگ کی, آدھا کہنا یہ پورٹ کی جگہ ہے,
اس کی سڑک پورٹ بنائے گا, وہ پروونشل گورنمنٹ بنا ہی نہیں سکتی اس کے اندر, وہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں, رائٹ آف وے کے ایشوز ہیں. تو یہ بہت سارے مسائل ہیں وہاں پر, کریکٹیو ویپن نہیں کرنا چاہیے. آپ کی بات ٹھیک ہے, تنقید ہے, کرنا چاہیے. اور تنقید یہ بھی ہو رہی تھی کہ اب جو سندھ کے جو گورنر آئے ہیں تو وہ بہت ہی ایک کہتے ہیں نا آؤٹ آف دی بکس, آؤٹ آف دی سلیپس آئے تھے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, گورنر ایک آئینی ہیڈ ہوتا ہے, وہ کوئی بھی ہو, اس کی اتنی ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہے, کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہے. اچھا چلیں, ایک سوال جو عوام جاننا چاہے گی اور بہت ایکسائٹیڈ ہوگی اس کا جواب سننے کے لیے, کہ پاکستان میں سب سے بڑا سورس آف کرپشن کی اگر ہم بات کریں تو وہ کیا ہے, اگر ہم پالیٹکس کو مد نظر رکھ کر. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یقین کر جائیں کہ میری اس بات پر یقین کریے گا کہ سیاستدان اتنے کرپٹ نہیں ہیں. اچھا, جتنے ہماری بیوروکریسی, ہمارا پورا نیچے سے سسٹم سے لے کے جتنا کرپٹ ہے نا, پٹواری, اچھا, تحصیلدار, ریونیو کا ڈپارٹمنٹ, ہائی ویز کا ڈپارٹمنٹ, سب سے مطلب وہ جینوئن لیگل ٹینڈر بھی دے دینا, اچھا, تو اس میں بھی بل کے اوپر بھی چیک سائن کرنے کے بھی 5-7% کمیشن لیتے ہیں وہ. ٹھیک ہے. پنجاب کے اندر ای ٹینڈرنگ سسٹم ہے, جو لوسٹ بیڈر ہے وہ لے گا. اوکے گڈ, کوئی کرپشن نہیں, سی ایم کسی کو نہیں ٹینڈر دے سکتی, سیکٹری نہیں دے سکتی, دکھاوے میں تو یہی آ رہا ہے. اچھا, پھر اس کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں یار تمہاری فائل کے اندر یہ غلطی آ گئی. ریئلی ابھی تو ای پروکیورمنٹ سسٹم لانچ تمہاری کیا فائل کے گیا اندر یہ غلطی آ گئی تھی, تمہیں پری کوالیفائی نہیں کیا ہم نے. پھر جب پری کوالیفائی کر لیا تو جب پیسے دینے کی باری آئی تو ہر چیک کے اوپر کمیشن ہے. اور یہ پتہ بھی نہیں ہے کسی کو, سی ایم کو پتہ بھی نہیں ہے, منسٹروں کو پتہ بھی نہیں ہے. جو دے رہا ہوگا وہ کہے گا یہ بیوروکریٹ اوپر پہنچا رہا ہوگا. بھائی بیوروکریٹ اوپر پہنچا دے گا, اس کی ضرورت ہے تو سی ایم کو کوئی چیز پہنچائے. یہ سمپل سسٹم جو ہے نا, یہ ہماری بیوروکریسی از مور کرپٹ. بہت سارے اچھے بھی ہیں اس کے اندر, لیکن ہماری بیوروکریسی اگر سٹینڈ لے جائے نا, جو پڑھ کے آئی ہے سول سروس, تو بیچارہ ایم این اے ایم پی منسٹر کیا جو ہے, جو کام نہیں کرنا ہوتا نا, منسٹر الٹا بھی ہو جائے گا نا تو وہ کام نہیں ہوگا. بیوروکریسی کہے گی قانون ہی نہیں ہے, تمہاری پاور ہی نہیں ہے, تم یہ کر ہی نہیں سکتے. اور جو کرنا ہوتا ہے وہ خود کر لیتے ہیں. یعنی کہ اس کا مطلب کہنا چاہ رہے ہیں کہ کرپشن صرف سیاستدان نہیں کرتے, صرف نہیں کرتے ہی نہیں ہے, وہ سیاستدان کا بہت, دیکھیں وہ ایک سیکٹری بھی اپنا لگائے, ایک پورا سسٹم اپنا لگا کر پورا سسٹم کرپٹ کر لے تو وہ تو اور بات ہے. اگر بیوروکریسی ٹھیک ہے نا تو کرپشن نہیں ہو سکتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ بیوروکریسی کرپشن کر رہی ہے, لیکن میں بتا رہا ہوں, آپ نے میرے سے میجر پوچھا, اب کم ہوگی, پچھلے دنوں میں, پچھلے دوروں میں زیادہ تھی. جس دن میں اپنی پارٹی کا یا بلاول کا انٹرسٹ اوپر رکھوں گا اور اپنے ملک کا انٹرسٹ نیچے رکھوں گا, تو میں اس دن پاکستانی ہونے کا, کہلانے کا حقدار نہیں ہوں. اوکے, سو ایک لاسٹ سیگمنٹ, کیونکہ بہت ہی زبردست گفتگو رہی اور بہت سارے سوال ہیں, لیکن ہم اس کو تھوڑا سا کنکلوڈ کرنا چاہیں گے. ایک سینٹینس ہے, اس کو آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے, وہ موسیٰ نے کرنا ہے, جیسا وہ چاہتا ہے, جیسا وہ سوچتا ہے. پاکستان نیڈس Pakistanis. Beautiful. Politics would improve if we follow the constitution. Fair enough. Success means for you helping people. Your biggest fear. You can take your time. دو تین ہے, میں سوچ رہا ہوں اس میں سے biggest fear کیا ہوگا, اور جو آپ چوز کریں گے وہ biggest ہوگا. I think biggest fear is being alone. آنے والے 10 سال میں اگر آپ چاہیں لوگ آپ کو کس طرح سے جانیں تو وہ کیا ہوگا, کون سا موسیٰ ہوگا؟ وہ ہوگا جس کے اندر احساس ہو, جس کے اندر عاجزی ہو, جس کے اندر اخلاق ہو. خوبصورت. اور یہ میں نے جیسے پروگرام کے شروع میں کہا کہ شاعری کا شوق رکھتے ہیں, تو جاتے جاتے ایک شاعری, وہ ایسی شاعری جب آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کیسا فیل کرتے ہیں یا موسیٰ کی لائف کیسی ہے, وہ اس کو ریپرزینٹ کرے, تو وہ شعر کیا ہوگا؟ یہی آشفتہ سری دے گی اسیری سے نجات, یہی آشفتہ سری دے گی اسیری سے نجات, سر سلامت ہے تو دیوار بھی دروازہ ہے. سر سلامت ہے تو
دیوار ہی دروازہ ہے. واہ بہت خوبصورت. تھینک یو سو مچ موسیٰ. میں اپنے دیکھنے والوں کو یہی کہوں گی کہ بلائنڈلی کسی چیز کو بھی فالو کرنے سے بہتر ہے آپ لوگوں کو سنیں. ہر انسان ایک مختلف ایک امپریشن رکھتا ہے، مگر اس کا حقیقتاً اس کے کریئر کے ساتھ، اس کی امپلیمنٹیشن کے ساتھ کیا تعلق ہے وہ آپ نے خود دیکھنا ہے وداؤٹ بینگ بائسڈ. اور آج موسیٰ کو یہاں پہ بلانے کا مطلب ہی یہی تھا کہ ہم کسی کو کسی کی پارٹی کی وجہ سے جج نہیں کر سکتے، اور جانتے رہیں کیونکہ یہ زندگی ہے جاننے کے نام پر، علم حاصل کرنے کے نام پر. اور وہ علم صرف نارمل چیزوں کے بارے میں نہیں ہے، انسانوں کے معاملے میں بھی ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اپنے کامنٹ سے ضرور بتائیں کہ آپ کا فیڈ بیک کیا ہے. انشاءاللہ ملیں گے کسی ایک اور نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. دس از فرح ہاشمی سائننگ آؤٹ. پاکستان زندہ باد.